والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين وأصحابه الطاهرين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. صدق الله العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك حمد بے حق مر خدائے پاک را. آنکھ ایمان داد مشت خاک را. ہزار بار بشویم دہن ز مشک و گلاب. ہنوز نام تو گفتن کمال بے ادبیست. بندہ پروردگارم امت احمد نبی. دوست دارم چار یار تابع اولاد علی. مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل. خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی. عزیزان گرامی قدر، اہل اسلام، عشاقان مصطفیٰ، محبان صحابہ و اہل بیت، دوستو اور بزرگو، اللہ کریم آپ سب احباب دی اس بزم دے اندر حاضری قبول فرمائے. اور جتنے سنگی بھی اس بزم دے اندر شریک ہو، کسے اعتبار نال ہوئی اللہ تعالیٰ تو انہوں ساریاں نو اس دا اجر دے وے جنہاں نے اس دا اہتمام کیتا ہے، انتظام کیتا ہے، اور جنہاں نے اس دے اندر محنت کیتی ہے، سارے بیلیاں نو اکٹھیاں کرنے واسطے کوشش کیتی ہے. اللہ تعالیٰ انہاں سنگیاں بھی اجر دے وے. اپنا وارث صاحب نے اور کون ہے بھائی؟ وسیم نام دا ایک عزیز ہے.
اللہ انہاں سارے نو برکت دے۔ عزیز من، اللہ نے قرآن مجید دے اندر ارشاد فرمایا اہدنا الصراط المستقیم۔ ہر نماز وچ اسی اے دعا منگنے ہیں کہ سانو سیدھا راستہ دکھا نماز وچ۔ اہدنا الصراط المستقیم کہ صراط مستقیم تے چلن دی دعا اسی سارے منگنے ہاں۔ بڑی اہم بات ہے کہ صراط مستقیم تے چلن دی دعا تے اسی منگنے ہاں۔ صراط مستقیم ہے کہ صراط دا مطلب تے راستہ ہوندہ ہے۔ تو صراط مستقیم دی اسی دعا منگنے ہاں، لیکن اس دنیا ہوتے جتنے بھی مکاتب فکر نے، دنیا ہوتے جتنے بھی لوگ نے، وہ یہ کہندے نے کہ اسی صحیح ہاں۔ مثلا جڑے اللہ نو بھی نہیں مندے نہ وہ آندے نہ سی ٹھیک ہاں۔ جڑے اللہ دی ذات نو مندے ہی نہیں کہ اللہ دی ذات ہی نعوذ باللہ ہے ہی کوئی نہ، وہ بھی آندے کہ اسی جڑے نہیں مندے اسی ٹھیک کر رہے ہیں۔ سکھ نے، عیسائی نے، یہودی نے، بدھزم نے، جین مت نے، جتنے بھی مذاہب نے، وہ سارے ہی کہندے کہ اسی صحیح ہاں۔ پھر اسلام دے اندر جتنے مکاتب فکر نے وہ بھی کہندے کہ اسی ٹھیک ہاں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اگلی آیت اس دی تھوڑی جی نشانی دسی ہے کہ صراط مستقیم ہوندا کیڑا ہے۔ صراط مستقیم دی پہچان دا طریقہ کی ہے؟ ہر راستے دی پہچان دا طریقہ ہے۔ صراط مستقیم دی پہچان دا طریقہ اللہ فرماتے ہیں صراط الذین انعمت علیہم۔ صراط مستقیم اوے جدے اتے میرے انعام والے لوگ چل رہے ہیں۔ صراط الذین ان لوگوں کا راستہ انعمت علیہم جن پر تو نے اپنا انعام فرمایا ہے، یعنی جنہ اتے اللہ نے انعام کیتا ہے انہاں بندیاں دا راہ ٹھیک راہ ہے۔ اہدنا الصراط المستقیم، صراط مستقیم بکھا کیڑا صراط مستقیم؟ صراط الذین انہاں بندیاں دا راہ۔ یہ دا مطلب ہے راہ تے اللہ دے انج سہان اللہ دیاں بندیاں دی وجہ تو ہونی ہے۔ آپ نو سمجھ نہیں آئی؟ آپ نو سمجھ نہیں آئی؟ ستے پیسہ ہو تو گل اتو لنگ گئی، دوبارہ جاگ کے سن لو۔ صراط راہ ہے، اللہ فرما دیں اہدنا الصراط المستقیم۔ صراط مستقیم تے چلن دی دعا تے منگ دیو۔ کیا صراط مستقیم اوے جدے اتے اللہ خود چلے ہے؟ نہیں، کیونکہ اللہ تے چلن تو ہی پاک ہے۔ صراط مستقیم دی سیان انج نہیں ہو سکتی بجی دے اتے اللہ چلے ہے، کیونکہ اللہ تے چلن تو ہی پاک ہے، وہ تے وجود ہی کوئی نہیں۔ بھئی صراط مستقیم دی سیان کیے؟ فرمایا صراط الذین انعمت علیہم۔ گویا ہون اے دعا بنی کہ یا اللہ سدھے راہ تے چلا تے اس راہ تے چلا جدے اتے تیرے بندے چلے نے۔ گویا سدھا راہ اوے جڑا اللہ دیاں ولیاں والا، اللہ دیاں شہیداں والا، اللہ دیاں صدیقاں والا تے اللہ دے نبیاں والا ہے۔ کیونکہ اللہ فرما دیں انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ ہن ترے ایتاں مختلف مقامات تے اور انہاں نے اگر اکٹھا پڑھیے تے گل کی بن دی ہے؟ اہدنا الصراط المستقیم، سدھے راہ تے چلا۔ صراط الذین انعمت علیہم، انہاں لوگاں دا راہ جنہاں تے تیرا انعام ہے۔ انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ انعام انہاں تے جڑے صدیق نے، شہید نے، صالحین نے۔ اور سب تو پہلے اللہ دا انعام ہے انبیاء تے۔ انبیاء، صدیق، صالحین اور شہداء، اے چار نام اللہ لینے جنہاں تے اللہ دا انعام ہے۔
اتھے بھی ایک جملے دی وضاحت ضروری ہے، انہاں چماں دے راہ الگ الگ نہیں، یعنی سچے راہ دی علامت اے وے کہ جدے اتے انعام والے سارے اکٹھے ٹردے نظر ہوں۔ پتہ نہیں ہوں تو نے سمجھ آئیے کہ نہیں ہے؟ اے میرے اللہ سانو اپنے ولیاں والا تے اپنے محبوباں والا راہ وکھا۔ یہ دا مطلب ہے راہ دی سیان بھی بندیاں تو بغیر نئے ہوندی، کوئی جاگ دے ہو کہ کوئی نہ، اللہ دیا بندیاں تو بغیر اللہ دے راہ دی سیان ہوندی تے اللہ یہ آکھنے ہی کوئی نہ صراط الذین انعمت علیہم، گویا اللہ دے راہ دی سیان اللہ دیا بندیاں تو ہوندی ہے۔ عزیزان علی بکار میرے اللہ فرمایا صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ سادہ مفہوم میں سنی دوستانوں سمجھا رہا، اے اللہ اللہ کیے جان سے اللہ نہ ملے، اللہ اللہ صراط الذین انعمت علیہم۔ میں اپنا جڑا مفہوم لے رہا نا اس آیت سے، وہ میں کسی تے تھوپ نہیں رہا، کوئی زبردستی نہیں کر رہا، جس نو میرا اخذ کردہ مفہوم چنگا لگے وہ لے لے، جنہوں نہ اچھا لگے وہ جتوں نہ اچھا لگ جائے اتھوں لے لے۔ کوئی سودا بھی زبردستی کسی نے دیتیاں سواد نہیں ہوتا، وہ جاٹاں دے ہوندے نے بچی کیتیاں نہیں پیندیاں، کوئی سمجھ آئی ہے کہ کوئی نہ، جن لگی ہوئی وہ آپ پہ پی لی سی۔ کسے اتے اپنے خیالات نو زبردستی تھوپنا یہ اچھی بات نہیں، اس نو میں بالکل پسند نہیں کرتا کہ جو میرے خیالات نے وہ میں دنیا اتے اس نو تھوپ دیا اپنے نظریات نہیں۔ تسی دلیل نال اپنی گل بندیاں دے اگے رکھو، جنی سونی بنا کے رکھ سکتے ہو، جنی اچھے طریقے نہ رکھ سکتے ہو رکھ دیو، اگو جنوں جو پسند آئے گا وہ اٹھا لے گا، جنوں نہیں پسند آئے گا وہ اگو کدوں لے لے گا۔ سو میں کسی ہوتے اپنے نظریات نہیں تھوپدا، اور یہ ہے اس طرح کرنا میرے نزدیک صحیح بھی نہیں کہ اپنے نظریات نو زبردستی کسی ہوتے مسلط کیتا جائے، یہ غلط ہے۔ تسی اگر تہاڈی دلیل جان ہے تو دلیل اپنی بندیاں کے رکھ دیو، میرا مالک جس نو چاہتا ہے ہدایت انہوں ملتی ہے، انک لا تہدی من احببت، میں جن پسند کراں میں ہدایت دیواں انج نہیں ہوندی، واللہ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، اللہ جس نو چاہتا ہے انہوں صراط مستقیم دی ہدایت دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ دی ہدایت تو بغیر کسی نے صراط مستقیم لب سکتا ہی نہیں۔ واللہ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، اللہ جس نو چاہے اس نو صراط مستقیم دی ہدایت دیتا ہے، ہر کسی نو مل دی۔ تو جدو اللہ چاہتا ہے تو وہ ڈپدی ہے، تو پھر ساڑی چاہتے کوئی نہیں نا، اسی دے ہی دعا کرنی ہے، ساڑا کام ہے جو سار نظر آیا وہ دس چھڑنا، اگو اللہ سونے دی اپنی رضا ہے، جس نو پسند کرے اس نو لے ہوتا ہے۔ ابو جال رسول اللہ دی تقریر سن کے بھی نہیں راہ تے آیا، 22,000 لشکر نو امام حسین تقریر کیتی، ایک ہور تے اثر ہویا ہے، دوجیاں تے نہیں ہویا، تو سنی تے سارے ہی کھو جائیں گے، اور سنی تے سارے کٹھیاں آئی نا، ہور تے اثر ہویا دوجیاں تے نہیں ہویا، تو یہ مطلب یہ ہویا نا کہ ہجوم دا مطلب نہیں، جنہوں رب چاہے ہدایت اس نو مل دی۔ جی میرا بیٹا یہ اللہ دی عطا ہے، ہدایت انعام الہی ہے، ہدایت فضل الہی ہے، ہدایت کرم الہی ہے، ہدایت اللہ تعالیٰ دی پسند دانا، جنہوں وہ چون لے انہوں ہدایت دیندہ ہے، دوجہ نہیں ہوں دی۔ تو یہ سارے مولوی کٹھے کر کے ایک پٹھے آلے دے 4 چفیرے چبھاؤ نا، جنہاں پٹھے وڑھ دے سارے پاکستان دے مولوی ہو دے 4 چفیرے بھاؤ چاہ، انہوں نے کوئی گل منا،
منا لین گے؟ نہیں منا سکتے۔ اللہ چاہے تو بغیر کسی مولوی تو ہدایت دے چھڑ دے، یہ اس دے اتے موقوف ہے، اس دی منشاء تے، اس دی رضا تے موقوف ہے کہ وہ کس نو پسند کردہ ہے ہدایت واسطے۔ اپنا طریقہ ہے یہ کہ اللہ نے راہ دی دعا دس کہ اہدنا الصراط المستقیم، کہ صراط مستقیم دی دعا منگو تو خالق نے راستے دی پہچان نو اپنے بندیاں نال جوڑیا ہے۔ صراط الذین انعمت، اجڑا اللہ دی ہے نا، اے اشارہ ہے انہاں بندیاں والے جنہ اتے اللہ دا انعام ہے۔ صراط الذین انعمت علیہم، گویا راہ مستقیم ہے، لیکن راہ مستقیم دی پہچان اللہ دیاں بندیاں نال ہوندی ہے۔ جی ہن جنوں بندیاں دی سیان ہو گئی انہوں راہ دی آپے ہو جانی، گویا بندیاں دی پہچان کر لینا راہ دی پہچان دا سبب ٹھہریا۔ عزیزان دی وقار اس گل نو پیش کیتا ہے جناب دی خدمت کہ اللہ اللہ کیے جان سے اللہ، نہیں ایک آیت سنو، اللہ فرما دیں کل من رب السماوات السبع و رب العرش العظیم۔ تسی انہاں تو پوچھو جڑے بے ایمان نے کافر، اللہ فرما دے مشرکین تو پوچھو من رب السماوات السبع و رب العرش العظیم، عرش عظیم تے 7 آسماناں دا رب کون ہے؟ سیقولون للہ، تے وہ سارے آکھن گے اللہ ہے۔ یعنی جڑے بندے نا جڑے سارے لوگ نے انہاں تو پوچھو من رب السماوات السبع و رب العرش العظیم، 7 زمین آسماناں دا تے عرشاں دا رب کون ہے؟ سیقولون للہ، تے اللہ فرما دے انہاں آکھنا ہے اللہ ہے۔ یعنی وہ اللہ نے مندے نے ہے گل کے نا اللہ نے مندے نا، صراط مستقیم تے نہیں۔ اللہ فرمائے کل فانا تسحرون، تے تسی محبوبان نہ کو بتواڈے تے جادو ہوئے ہے، مسحور ہو گئے ہو، اللہ نے من کے بھی تانوں سیاں کیوں نہیں ہونو رہی؟ حضرات گل لے وے اللہ نے منیا نے، پر جنہ تے اللہ انعام کیتا ہے انہاں نے نہیں منیا۔ اللہ آپ نو سمجھ عطا فرمائے، جو میں گل تون سمجھانا چاہ رہے ہیں انشاءاللہ تو انہوں دی سمجھ آ جائے۔ عزیزان دی وقار اللہ نو منیا نے، لیکن اللہ فرما دینے من نہیں سکے جی میں مننے دا حق کا مطلب کیے اللہ اللہ کیے جان سے اللہ نہ ملے، اللہ والے جو اللہ سے ملا دیتے ہیں، اللہ والے ہیں جو اللہ سے۔ گرامی قدر احباب میرے ساتھی اور بیلیو، اللہ دے راستے دی پہچان اللہ والیاں تو ہوئے گی، اللہ والیاں دی پہچان ہو گئی تو اللہ دے راستے دی پہچان ہوگی صراط مستقیم دی۔ اس بات نو جڑا بندہ سمجھ لے انہوں گل دی تقریر دی سمجھ آ گئی، ایہی گل ہے جڑی سمجھ لو تو تمہیں تقریر دی سمجھ آ گئی، بس مضمون پورا ہو گیا۔ یہی مضمون ہے اج دا کہ راہ حق دی سیان کی ہے کیویں ہوندی ہے؟ بھائی میاں اللہ سونے فرمایا انعمت علیہم، انعام والے لوگ، انعام والے کون نے؟ نبی، صدیق، شہید، صالح، ولی، 4 چیزاں اللہ پاک نے گنی ہیں، نبیاں، نبی، صدیق، شہداء، صالحین۔ اے جس راستے تے ہون گے او انعام والے لوگاں دا راستہ ہوئے گا۔ عزیزاں نے دی وقار دوجیاں دا سان کوئی نہیں پتا، اپنی کھاری دا حکم ہوندا ہے۔ اللہ دے فضل و کرم نال اہل سنت و جماعت جس راستے تے چل دین اور جس نو فالو کر دین، اس راستے دے اگے نبیاں دے سردار نے
پچھے صدیق اکبر نے، انہاں تو پہلے انہاں دے نال حضرت سید الشہداء امام حسین سرکار بھی نے، اور اس سے راہ دے اتے امت دے سارے اولیاء اللہ بھی۔ کوئی ایسے دوست نے جنہ دے راستے تے انہاں دے راہ تے وہاں دن ساڑھے اگے شہید نے، وہی دن ساڑھے اگے صحابہ نے۔ الحمدللہ رب العالمین، اہل سنت و جماعت رسول اللہ دی ساری جماعت دے پیچھے ٹرن والے، حضور دی آل اور حضور دے اصحاب دے راستے تے چلن والے رسول اللہ سرکار دے امتی اہل سنت و جماعت۔ بات دی سمجھ آگئی کہ نا؟ اسی انہاں دے پیچھے چلے ہاں جنہ اتے اللہ سونے دا انعام ہویا ہے۔ ساڑھی اپنی کوئی فکر نہیں، ساڑھی اپنی کوئی سوچ نہیں، ساڑھی اپنی کوئی منشا اور مرضی نہیں، ساڑھی اپنی کوئی خواہش نہیں، اپنی کوئی ہوائے تباہ نہیں بجڑی ساڑھی کوئی ایسی نفس خواہش ہوئے جیدے ایسی پیچھے پیر چل رہے ہیں۔ جیڑا خواہشات نفس دا پیروکار ہے وہ گمراہ ہے، جیڑا اپنے نفس نو قربان کر کے اللہ اور اس دے رسول دی اتباع کرنے والا ہے اس دا بیڑا پار ہوئے گا۔ دین خواہشات نفس تے چلن دا نام نہیں، دین اپنی مرضی تے چلن دا نام نہیں، مصطفیٰ کریم سرکار دی مرضی تے چلن دا نام ہے۔ اسی ویسے اکثر معاملات دے اندر اپنی مرضی کرنا چاہنے ہیں کہ ساڑھا جی اینج کر دے دل، ساڑھا اے ذہن ہے، ساڑھا مائنڈ تھے، ساڑھے مائنڈ دی کوئی گل نہیں، جمیں اللہ اور اس دے رسول دی منشائے اونج کرنا کمال ہے۔ رسول اللہ سرکار تشریف فرما سن تو ایک صحابی نے انگوٹھی پائی سونے دی، تو سونا چونکہ مرد نو ممنوع ہے، مرد واسطے سونا پہننا حرام ہے، مرد سونا نہ پائے کیونکہ مرد آپ ہی سونا ہے، تو سونے کی سونا پانا ہوتا ہے، تو وہ کچھ ویسے لوگ پا لیں دن تو مرد نو ویسے سونا پانا حرام ہے، مرد نو جنت سونا پہنایا جائے گا۔ او حضور سرکار نے ویکھیا، سرکار نے فرمایا اتار دے، وہ جی تھے بیٹھے سن نہ اتاری تھے تھلے پھینک دیتے، اوتھے لا کے تھلے سوٹ دیتی، سونے دی وہ جڑی انہاں چھاپ پائی تھی مندری انگوٹھی او تھا پھینک دیتی۔ وقت گزریا، حضور اٹھے تشریف گھر لے گئے تو صحابہ نے فرمایا کہ بھائی حضور تے چلے گئے تو چلو تو پائی نہ چاہ تے لے، چال ہے پائی نہ جا کے کسی اور استعمال کریں، تو حضور دے صحابی کہندے نے کہ سرکار فرمایا اتار دے، میں اتار دیتی اور میں نہیں اٹھانی جیدہ دل کردہ اٹھا لے۔ انہاں اپنی مرضی نہیں کیتی، جی میں سرکار گزرے تے ایک صحابی جڑا ہے وہ دیو نا بڑی اونچی منزل ویکھی، حضور کھلو کے فرمایا اے کنے بنایا بھائی؟ انہاں ذرا مکان اونچی منزل بنائی تھی، تو حضور نے ویکھیا اے کنے بنایا؟ انہاں دسیا جی فلاں صحابی نے بنایا۔ حضور چلے گئے، وہ واپس آئے تو انہاں نو کسے دسیا کہ حضور ایتھے کھلو کے تیرے چبارے نہ ویکھیا ہے، انہاں کدال لئی جڑی ڈان والی ہوندی اتے چڑھ گئے تو جڑا اتلا حصہ سی وہ ڈا کے تھلے ماریا، حضور دی خدمت چادر ہوئے سونے گرا دیتا ہے۔ فرمایا میں آکھیا تے کوئی نہ گرا، میں تو نہیں آکھیا گرا، عرض کیتی سونے تسی آکھیا نہیں، پر میں محسوس کیتا ہے آپ نو پسند نہیں آیا تے جڑا توان پسند نہ ہوئے وہ سان پسند ہی نہیں، آکھیا نہیں کہ گرا، لیکن میں محسوس کیتا ہے کہ یہ چیز توان پسند نہیں، جڑی تواڈے مزاج دے مطابق نہ ہوئے وہ مکان اسا رکھ کے کی کرنا۔ اسی تے اپنی خواہش دین سمجھنے ہیں نا، میری خواہش دا نا دین نہیں، میرا دل نہیں کر دے جی، دین نام مصطفیٰ کریم سرکار دی خواہش دا، جو میں حضور دی مرضی ہوئے، میں سمجھ نہیں آئی بندیاں دی، او بھلیا لوکاں ہو، حضور دا تے ایڈا اچھا مقام ہے کہ اللہ فرماندا ہے سونے جی میں تیری مرضی ہے، بندہ اتھے کی ہے امتی ہو کے، وہ اللہ خالق ہو کے فرماندا ہے والا سوف یعطیک ربک فترضی، جی میں سونے تیری مرضی ہوئی،
اسی امتی ہو کے اپنی مرضی کرنے ساڈے کو کیوں نہیں انجا آکھن ہوندا یا رسول اللہ جی میں تہاڈی مرضی نہیں سمجھ آئی ہے۔ ایک پاس اللہ ہے نا، ایک پاس ایسی ہاں درمیان حضور نے جنہ سانو اللہ دی سیان کرائی ڈائریکٹ تے سان سیانی کوئی نہیں کہ ہے ڈائریکٹ تے سان خبر ہی نہیں، ساڈے کول جڑیاں خبراں بھی اللہ دے بارے آئیاں وہ حضور دے وسیلے نال آئیاں، رسول اللہ دے وسیلے تو بغیر اللہ دے بارے ساڈے کول کوئی خبر نہیں۔ ساڈے کول پکی خبر ہوئی ہے جڑی حضور دے وساطت نال ساڈے تو کول حضور دے وسیلے نال آئی ہے۔ اللہ ایک پاسے آ بندے مخلوق اللہ دی وچلے سن محبوب اللہ دی، بھائی سمجھنے والی گل تے وہ اللہ ہو کے آندا ہے محبوبہ جویں تیری مرضی ہے، اسی بندے ہو کے آنے نہیں جی جویں ساڈی مرضی ہے۔ کیسی عجیب منطق ہے مٹھیا، جو حضور دی تابعداری کرنی ہے تے اپنی مرضی چھڑ دے، جویں حضور دی مرضی ہے اونج کر لے، بس تیرا کام سارا سیدھا ہے۔ ساڈی مرضی کوئی نہیں جی جویں حضور دی مرضی۔ بندہ کلمہ بھی حضور دا پڑھدا ہے تے مرضی بھی اپنی کردا ہے نہ مٹھیا، پھر وہ بندہ پورا امتی نہیں بنیا جائے۔ پورا امتی وہ ہے جڑا آکھے سنیا جویں تیری مرضی ہے۔ کو سمجھ آئیے کہ نہیں آئی گل؟ میری نہیں مرضی جویں میری سرکار دی مرضی ہے۔ تسی تے میں کون ہاں؟ اللہ وحدہ لا شریک فرماندا ہے قد نرا تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها، سنیا جی دے تیری رضا ہوئی میں ادھے تیرا قبلہ پھیر چھڑنا ہے۔ نہیں سمجھ آئی؟ اعلی حضرت عظیم البرکت کیا کمال دی گل کر رہے ہیں، فرمانے دو عالم خدا کی رضا چاہتے ہیں، خدا چاہتا ہے رضائے محمد، دو عالم خدا کی رضا چاہتے ہیں، خدا چاہتا ہے رضائے محمد، دل و جان دونوں، ایمان والے دا یہ عقیدہ ہونا چاہیے، دل و جان دونوں فدائے محمدی، خدا ہم کو کر خاک پائے محمد، دل و جان دونوں۔ جڑے ساڈے آ مڑ کچھ بندے دیندار ٹائپ دے ہوندے نا، مثلا کچھ منن والے بندے وہ بھی انجی کوئی ہوندے نے، بھائی چلو کچھ حضور دی مرضی کر لو تو کچھ جی ساڈی بھی ران دیو۔ وہ جویں کسے پیر صاحب کو کسے ادھار لینا نا مرید، ویسے پیرا مریدان ادھار کرنا نہیں چاہیے، بالکل پکی گل پہ دسنا، پیرا مریدان ادھار تے لین دین، ادھار وپار لین دین یہ نہیں کرنا چاہیے، صرف دین وچ رہنا چاہیے، پیرا مریدان دے تعلق دین رہنا چاہیے۔ اچھا تے وہ پیر صاحب جڑے نے انہاں نوں ادھار کسی نے بھی دینا اوکھا ہوندا ہے تے پیران مریدان دین مڑتڑا زیادہ اوکھا ہوندا ہے۔ وہ مرید صاحب آکھیا بس سرکار کچھ پیسے تساں ساڈے دینے آئے تو مہربانی ہوندی نہیں، انہاں نے کہا دعا لینی آ کہ پیسے لینے نہیں۔ مرید بھی کو بڑا سیانا ہو سکے جی، سوچ سوچ کے ہو سکے جی کچھ دعا چاہتے ہو تے کچھ مہربانی چاہ کرو، سمجھ آئی کوئی؟ وہ کچھ ساڈے بندے جڑے نو اس لیول تے ہوندے نو آندن جی بھائی چلو کچھ ادلیاں مان لو تے کچھ جی وچا مر ساڈی بھی وچ چنگی ہوندی ہے، اسی بھی لگے پھرنے ہیں جناب۔ انج نہیں کام بندا، کام تا بندا ہے جدوں سارے دا سارا سپردم بتو مایا اے خیشرا تو تانی حساب کمو بیشرا، سارا کچھ حضور نو سونپیا کوئی سائیں جانن تے سائیاں دے کام جانن، ہن ساڈی کیڑی مرضی؟ ایمان والے دا عقیدہ ہونا چاہیے دلوں جان دونوں فدائے
محمدی دل و جان دونوں، دل و جان دونوں فدائے محمدی، خدا ہم کو کر خاک پائے محمد دل و جان۔ بندے دا ایمان تے عقیدہ ہونا چاہیے، قل ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین۔ کامل اتباع شرط ہے، صراط مستقیم تے چلن دی شرط کی ہے کامل اتباع، حضور سرکار دی مکمل اتباع، دوسری اتباع نہیں، اپنی مرضی نال کچھ گلاں تے کچھ حضور دی مرضی نال انج نہیں، کامل اتباع رسول اللہ دی، ہر لحاظ نال کامل اتباع، فی الاعتقاد اور فی العمل ہر اعتبار نال رسول اللہ دی کامل اتباع کرو گے تے صراط مستقیم میں ورنا نہیں۔ آپ نے سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ حضور دی کامل اتباع چاہیے۔ بڑے بے وقوف وہ لوگ نے جڑے اپنی مرضی کرنا چاہتے ہیں، حضور دی کامل اتباع کرو۔ جنہاں نو میرے پاک نبی سرکار نے محبت فنال اپنے کول بلا کے اپنی صحابیت دا شرف دیتا ہے، انہاں دی بھی غلامی کرو، حضور دی اہل بیت نال بھی محبت کرو، کامل اتباع کہلائے گی۔ بندیاں اپنی مرضی کیتی، کسی دا دل کرتا ہے تو صحابہ نو مندا ہے، کسی دا دل کرتا ہے تو حضور دی آل نو مندا ہے، یہ نہیں ہونا۔ ساڈی یہ مرضی نہیں، ساڈی خواہش ہی نہیں، جویں سرکار دی مرضی ہے ساڈی اونج مرضی، ساڈی مرضی تے ساڈے گھر والے نہیں چل دے، دین تے مرضی نہ چلا، دین تے رسول اللہ سرکار دی مرضی تے چل جان دا نا ہے، بس جویں حضور دی مرضی۔ میں تھانوں مثال دینا سادہ جی تو سمجھ آ جانی، حضور سرکار نے فرمایا ہے اساں مکے چو ہجرت کرنی، اے تواڈے پنڈ میاں صاحب رہندے نے، اوتھے پر اگلے پنڈ اجماع جیسی رہنے آ، سان کو مسئلہ بن جاندا ہے، پنڈ وچ کسے نال لڑائی ہو جاندی ہے یا کوئی سانوں تے رہن نہیں دیندا، تے تسی سارے یہی آکھنا ہے میاں جی شاہ جی تانوں نہیں رہن دیندے تے بادشاہ اب ٹرالی دے وچ دھرو اپنے سامان تے جتھے ول دے لگدے اوتھے ٹر جاؤ، اساں تے کوئی نہیں جانا نال، ساڈا تے ایتھے دی مہم منڈ ہے، ساڈی ایتھے زمیناں نے، ساڈے مکان نے، ساڈے کمرے نے، ساڈی ایتھے برادری ہے، لین دین ہے، سارا اسی بردن ورتا ہے، چلو تواڈے نہیں دین لگدے تے کسی لے کے ٹھٹے ٹر جاؤ۔ لیکن جدو رسول اللہ سرکار فرمایا بس ساڈا مکے گزارا نہیں ہوندا تے اساں جانا ہے، جڑے منن والے آئے وہ رہے نے، اے ہے کامل اتباع۔ انہاں کوئی نہیں یہ آکھیا بس سونے ساڑیاں تے ایتھے مکے دے بازار وچ دکاناں نے تے مکہ بڑا مرکز ہے تجارت دا، تے ساڑیاں تے بازار دے وچ دکاناں نے تے بڑیاں چلدیاں نے، ساڈی ایتھے برادری ہے، ساڈے رشتے نے، ساڈیاں اسی لیاں دتیاں نے، ساڈے وال جویں اسی جٹاں نے ساڈے وال کھبے نے، ساڈے وال پھسے نے ایک دوجے۔ انہاں کو نہیں آکھیا جے سرکار ٹرے نے اجے سرکار اعلان فرمایا ہے، انہاں آکھیا سونیا تسی پیچھے آوے جے اسی آپ جاندے ہیں۔ حضور سرکار دے صحابہ حضور دے نال نکل گئے، حضور دی اہل بیت حضور دے نال چلے گئے۔ اے اتباع مٹھیا، یہ حضور دی اتباع ہے۔ انہاں کسے نہیں آکھیا کہ ساڈے کول اوتھے کاروبار کی کران گے، اسی کھاواں گے کی، اسی رواں گے کیوں؟ کہ مال تباہ ہوندا ہے تے ہو جائے، کاروبار تباہ ہوندا ہے تے ہو جائے، سونیا جدے تسی ہو اسی ہوتے ہیں۔ اس وجہ تو ہی انہوں نے اللہ پاک نے پاس کر کے سند دیتی ہے، اسی اہمی تے فیل اچھی شامل پہ ہوندے نا، کیونکہ ساڈے کولوں تے کامل اتباع نہیں ہوندی پئی۔ کامل اتباع رسول اللہ سرکار دی ضروری ہے۔ اسی کیسے کامل اتباع کر سکتے ہیں؟ اسی برف ویکھن واسطے مری ٹر جانے ہیں، مسیتے نہیں ویندا ساڈے کو۔ تو نہیں سمجھ آئی گل دی میں کی آکھیا؟
میری گل اتوں لنگ گئی ہے. اے جڑے جتنے نوجوان نے انہوں کو آخے نا باہ مری چلی گئی اتنے برف ویکھنی تو اس ٹپ کے گڈی چ بہ جانا مینو بھی لے جی مینو بھی لے جی سارے تیار ہو جانا. مسیطے دان ہوتی انہیں کیا مسیطے چلیے تو آدھا ٹائم کوئی نہیں. یہ اتباع نہیں یہ شیطان دی اتباع ہے. اسی تابے داری شیطان دی کرنے ہیں تو جنت اللہ کو منگنے ہیں. کیسے ایسی سیانے بندے ہیں انہوں دن آنڈے کی نہیں اے حساب بندیاں دا کام اسی کرنے وہ جڑے شیطان نو راضی کرنے والے تو جنت اسی اللہ کو لینی ہے. تو ایویں اسی ایک دو باری نعرہ ماریا چاہتے ہیں اویں سنڈی جانی. عزیزت دی وقار ساڈے ترجیحات نے اپنی ساڈی مرضی ہے. جیڑا دین سن پسند ہے وہ ساڈے واسطے دین ہے, جیڑا سن پسند نہیں وہ دین نہیں. اس وجہ تو اسی دیندار نہیں کہلا سکتے. میں کسی نے کہا بھائی داڑھی سنت ہے رسول اللہ دی, وہ آندا جی ٹھیک ہے سنت ہے پر اجے میں نہیں رکھ سکتا, میری پسند نہیں, اجے مینوں نہیں نا, میرا ذہن نہیں نا مطمئن, سنت ہے لیکن اجے میرا ذہن نہیں مطمئن, جدو میرا ہویا ادو میں رکھ لاں گا. وہ بھیا نماز فرض ہی ہوتا ہے جی بالکل فرض ہے پر اجے میرا ٹائم نہیں, جدو میرا ٹائم لگا میں ادو پڑھنی. اور بھائی اشر دینا فرضی ہوئے اپنی زمین چو جسلے فصل چاہے 10 حصہ اشر کڈیا کر, وہ آندا جی بالکل ہے صحیح گل ہے جی, اجے میرے خرچے پورے ہو لین پھر میں دیا گا. اسی وہ حرام بھی اپنے گھر لے جانے ہیں, سارا حرام ہوگی نا ساری, جدو نہ کٹیا اشر تو ساری حرام ہوگی, چوکی تو گھر در چھڑی. کیوں خرچے بڑے نشا جی, خرچے بڑے بات گئے. چونکہ میرے بڑے خرچے نے اس واسطے میں تھوڑی یہ گل ہے جی نہیں حاجی من سکتا, بالکل ہوئے دا دین. اب بھائی روزے رکھیا کر, وہ آندا جی رکھنے آئے پر گرمی بڑی ہے, میرا دین اجے مطمئن نہیں. زکات دیا کرو, آندا دینی چاہیے, میرا دین اجے مطمئن نہیں, میرے کو اجے ٹائم نہیں, میرے خرچے بڑے. محترم سامعین میں جناب دی خدمت جڑی عرض کرنا چاہنا نا ڈبے لباب وہ یہ کہ زیادہ تر گلاں سی اپنی مرضی نال کرنے ہاں, کوئی ایک کدی جڑی رواج دے مطابق دوجے پہ من دین. مثلا عید آئی تے نماز پڑھ چھڑی, نکاح پڑھنا ہویا تے مولوی ساد کے پڑھا لیا, بے پھیرے ان کی لینے مولوی ساد لو. اینا کو دین اسی کرنے ہاں. بچہ پیدا ہویا ہے مولوی سدو اندے کنی بانگ پڑھ چھڑے, گانے نہ سناؤ, بعد گانے پہ سنیا ہے, لو جی منڈا ہو گیا وڈیرا ہو گیا بھائی اندیاں سنتاں کر چھڑو جی, اندہ ختنہ کروا چھڑو جی, اے بھی جی چنگا ہوندہ ہے مڑے ٹھیک ہے. جیڑا دین ہے نا ساڈی پسند دا, جن دے وچ انٹرٹینمنٹ ہے یا ساڑیاں مجبوریاں نے, او سن پسند ہے. جیڑا دین ساڑی ذہن دے اور ساڑی طبیعت دے موافق نہیں, اس دین دی سن اجے ضرورت نہیں رہی. اس وجہ تو اسی حضور دی اتباع کرنے والے نہیں. آپ انہوں سمجھ آئیے کہ نہیں آئی, مسئلہ سمجھ چاہیا ہے کہ نہیں آیا. اسی اپنی مرضی دا دین بنانا چاہنے ہیں کہ جو ساڑی خواہش ہے وہ دین ہوئے, جبکہ دین نائیں رسول اللہ دی خواہش دا. کلمہ صرف پڑھ لین نال بندہ مسلمان تا ہو گیا ہے, مومن کامل نہیں ہویا. آپ حضرات نے میری بات دی سمجھ آئی ہے کہ نہیں آئی میٹھے؟ اے بات ہے جڑی جناب دی خدمت عرض کیتی ہے, اور اے تو ان سمجھانا مقصود سی کہ سجنوں اپنے آپ نو حضور دا کامل اتباع کرنے والا بناؤ. دیکھو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, آپ ایک جگہ تے اونٹ دی نکیل پھڑ کے تے چلا رہے سن. انہوں تو کسی پوچھا کہ ایتھے اونٹ نو کیوں چلا رہے ہو؟ انہوں فرمایا کہ میں نے ریزن دا نہیں پتا, وجہ دا نہیں پتا, میں حضور نو ایتھے چلان دیاں ویکھے, تو جی میں میرے حضور کر دیا میں تے اونج کر رہے. وجہ دا علم ہی نہیں, وجہ دا علم نہیں, حضور نو کر دیا میں کر رہے ہیں. حضرت عثمان غنی وضو کر رہے سن, وضو کر دیا آپ مسکرائے,
جڑا وضو کرا رہا سی انہیں پوچھا حضرت مسکرائے کیوں؟ فرمایا میں حضور نو وضو کرا رہا سا تے ایتھے وہ مسکرائے سا، میں نے وجہ دا نہیں پتا، میں تے حضور دی اتباع کر رہا، میں تے حضور دی اتباع کر رہا۔ حضور دی اتباع ہے نا بھائی میاں، جڑی دین اصل حضور دی اتباع ہے، کیونکہ میرے اللہ نے قرآن فرمایا قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ۔ اللہ فرماتا ہے او جے رب دے پیاریاں بننا جے میرے محبوب دی اتباع کرنے والے ہو جاؤ۔ حضرت علامہ اقبال رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کیا کمال دی گل کر دینا، فرماتے نے کی محمدی سے وفا تو نے تو ہم اتباع دی ڈیمانڈ ہے، حضور دی اتباع دی داڑی وچ، لباس وچ، انداز وچ، اتوار وچ، اٹھن وچ، سون وچ، بان وچ، کھان وچ، پینے وچ، پیدا ہون تو لے کے مرن تک ہر لمحے حضور دی اتباع کریں گا تے کامیاب ہوئے گا۔ اپنی مرضی نہ کر، اپنی مرضی چھڑ دے بھائیا، جے صراط مستقیم تے چلنا ہی نا یا اپنی مرضی چھڑ دے۔ حضرت مجدد پاک مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ مسجد چو ایک مرتبہ نکلن لگے، مسجد چو نکلن لگے تو مسجد چو نکل دیا بلا کیڑا پیر بار رکھی دے، کوئی نہ پتا نہیں، سجا رکھی دے یار، انہا بھی نہیں پتا سجا رکھی دے، او بھائیہ سجا رکھی دے جاگو، نسان تے انہا بھی نہیں پتا، ہم سیتوں نکل دیا پیر بار کرا لگے دے، او پہنا سجا رکھی دے بار، کیڑا رکھی دے؟ میں سجا آنا تسی کھبان دے ہو چنگے بندے ہو جو میرے دیڑا اتبار بھی نہیں تو میں تقریر آستے کیوں سدیا ہے؟ او بھائیہ باہر نکلنے لگیا پیر سجا رکھی دے، بولو کیڑا رکھی دے؟ بولو کیڑا رکھی دے؟ بھی سمجھ آ گئی؟ جدو مسیتو باہر نکلی ہے تو پیر باہر سجا پینا رکھی دے، جی سمجھ آ گئی؟ انجی یہ مسئلہ میں پچھلے سانجے ہو گئے ہو میٹھیا، یہ بھی میں توانو اس تو آکھے رکھی دا کھبائی ہے، بتوان جیڑا بندہ گال کسی اور تے لائے تو اسی میں لگ جانتے۔ اب میں تھوڑا جا پیر اور منڈا تے تو سارے ہاتھ چاہ کیا کنا جی سجا جی سجا۔ یہ وجہ ہے کہ جیڑا ساڑھے اندر اعتماد دی کمی ہے اور اسی ادھے کمزور آن دینے کہ سان جیڑا بندہ آکے کوئی نمی گل دسے اسی ان دے پیچھے لگ پونیا بموڑا گلے آتا ہے میں ہی سان دسے آیا ہوں جیڑا نما دین پہ دس دے یہ صحیح ہے، اگلی گل تے سانی تبار ہی نہیں راندا، وہ چھڑ دے میں چھڑو پر آؤں وہ اگلے تا کملے آیا جیڑا ہون مولوی نمی پہ گل دس دے مولوی صحیح پہ دس دے، سونیا کھبا ہی رکھی دے۔ لیکن حضرت مجدد پاک جدو نکلن لگے نا تو سجا رکھ بیٹھے، سنت دے خلاف ہو گیا، اتباع تو ہٹے، جدو اتباع تو ہٹے ہائے ہائے جدو اتباع تو ہٹے نا تو مسجد کے بے کے رون لگ، تو ساری زندگی آپ نے خربوزہ کسے پوچھا جی کیوں نہ کھایا تو آپ فرماندیں کہ
میں بڑیاں کتاباں پڑھیاں نے، کسی کتاب وچوں مینوں یہ نہیں پتا چلیا کہ حضور کیویں کھاندے آئے، تو میں اس تو نہیں کھاندا کہ دے خلاف سنت نہ کھا لوں، حضور دی اتباع تو ہٹ نہ جاواں۔ عزیزاں دی وکر وہ لوگ کامل اتباع کرنے والے آئے، چلو بھائیا مکمل نئے ہوندی تے جنہ کو ٹر سکدے ہو یار انہیں دی ٹرائی تے کریے، جنہ کو چل سکدے ہو دین دے راہ تے اتنا کو چلن دی کوشش تے کرو، بالکل باغی نہ ہو حضور دے دین تے۔ بغاوت دا رجحان پایا جا رہا ہے، لوگ ہیں دین تو باغی ہو رہی ہے نوجوان نسل۔ عزیز من رسول اللہ دے دین تو باغی نہ ہو، رسول اللہ دے دین دی اتباع کرنے والے ہو جاؤ، حضور دے دین دی کامل اتباع اختیار کرو۔ جنہ بندے جڑے نا وہ سویرے روز اٹھ کے داڑھی شریف دی شیپ کریں دے، شابہ مڑ داڑھی دے وہ سویرے روز مڑ آ جاندی ہے، میں آ گئی ہوں، وہ اندر کھلو جا آ گئی ہے تو تیرا علاج کر لیں، وہ مڑ لیندہ ہے وہ کو سویرے مڑ آ جاندی ہے، اس ضد لا لئیے کہ میں نہیں ران دینا تو داڑھی شریف ہے کہ وہ آئی جاندی ہے۔ ایسے ہو کیسا خوش نصیب بندہ ہے جن دے دروازے تے روز سنت دستک دین دی ہے کہ ملیا میں تے تیرے کوڑ آ گئی، وہ حضور دی سنت نو دور ہٹا رہے ہیں۔ عزیز من اپنے چہرے حضور دی سنت نہ سجا لو، میرے نبی سرکار خوش ہون گے، حضور دی اتباع کردے ہویاں قبر وچ جاواں گے نا تو قبر وچ فرشتے آ کے سیان لین گے کہ حضور دا امتی آ گیا ہے، نبی پاک سرکار نال پیار کرنے والا آ گیا، حضور نال محبت کرنے والا آ گیا، حضور دی اتباع کرنے والا آ گیا۔ جڑا حضور دی اتباع کرنے والا جائے گا، قبر جائے گا، حشر جائے گا، جتھے جائے گا انشاءاللہ حضور دی رحمت دی چھان نصیب ہوئے گی۔ عزیزان محترمہ گرامی قدر سنگیو، ایک گل یاد رکھ لو، اقبال کمال دی گل دس گنا فرمانے کی، محمدی سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا، یہ جہاں چیز ہے کیا، لوح و قلم تیرے ہیں۔ اللہ کریم سن حضور دیاں سنتاں تے عمل کرنے والا بنا۔ حضور نے فرمایا ایک دور آنا ہے کہ اس وقت لوگ میری سنتاں تو نسن گے، اس دور ہے جڑا ایک سنت نو زندہ کرے گا ان 100 شہید دا ثواب ملے گا۔ حضور دی ایک سنت نو زندہ کرنے والے 100 شہید دا ثواب ملے گا۔ تو دوستو عزیزو آؤ حضور دیاں سنتاں تے عمل دی کوشش کرو، سارے بھائی نمازی بنن دی کوشش کرو، اللہ سانو سارے انو نمازی بناؤ، نماز تو نہ بھاگو، نمازی ہو جاؤ اور سنتاں تے عمل کرنے والے ہو جاؤ۔ اللہ پاک میرے تے اور آپ سب تے راضی ہوئے، وما علینا الا البلاغ۔ مولا سید الانبیاء والمرسلین، میرے مولا کریم اس محفل پاک نو قبول فرما، جنہ دوستان نے اس دا اہتمام و انتظام کیتا ہے، ان دے گارج کاروبار رزق جمال جانی برکت فرما، دین و دنیا دی بہتریاں عطا فرما، خیر فرما، کرم فرما، عافیت فرما، رحمت فرما۔ میرے مولا جتنے بچے بھائی بزرگ اس محفل شریک ہوئے نے انہوں نے ہاتھ اٹھا رکھے نے، سب دا ہاتھ اٹھانا، سب دا اے بزم شریک ہونا اپنی بارگاہ وچ قبول فرما لے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا حساب المیزان۔ صلی اللہ تعالی علی حبیبہ